السلام علیکم ویورز، اہم تجزیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حکومت کا پٹرول 4 روپے، ڈیزل 3 روپے سستا کرنے کا اعلان، یہ ایک معمولی ریلیف دیا گیا ہے، جبکہ پہلے ہی 200 روپے کا پٹرول بڑھا کر اتنی دیر میں 4 روپے دے کر ریلیف دیا جا رہا ہے کہ جو بہت ناکافی ہے۔ عوام اس ریلیف سے سٹپٹا اٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم 50، 70 یا 60، 70 روپے کا ریلیف دیا جائے، ایک مرتبہ 200 کم سے کم پہ آئے اور پھر 150 پہ پٹرول کا ایڈجسٹ کیا جائے۔ یہ اس طرح کے پٹرول کم کرنے سے کوئی عوام کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی ٹرانسپورٹ کمپنی ان کے قابو میں ہے جو کرائے سستے کرائے بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء بھی اسی طرح مہنگی چل رہی ہیں۔ دوسری طرف IMF نے موجودہ ٹیکس جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اوپر 1290 ارب روپے کے جو سے نا ٹیکسز لگانے کی تجویز دی ہے، کم سے کم GST شرح 19% کرنے کی تجویز، ایک سال میں 180 روپے اضافی ریونیو ملے گا۔ پرسنل انکم ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ شرح 40%، غیر ضروری چھوٹ ختم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب یہ ٹیکسز کہاں تک جائیں گے اور کیا لوگوں کے اوپر اس کا اثر پڑے گا؟ بہت برا اثر پڑے گا۔ اس کا کوئی زیادہ اچھا اثر نہیں پڑنے والا۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے اس ٹائم کسی قسم کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ حکومت نے IMF سے جو ان سے پیسے لینے ہیں، یہی ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کے لیے حکومت کو صحیح معنوں میں بڑے روٹ پر عام لوگوں کی طرح سرکاری افسر اور جتنے بھی ممبران قومی صوبائی اسمبلیاں، ان کو ریلیف بند کرنا ہوگا۔ ان کے لیے بجلی، پٹرول، ان کے دورے، بیرون ملک علاج سب بند کریں گے تو اس سے کوئی IMF سے جان چھوٹے گی، جبکہ حکومت ایسے کسی موڈ میں نہیں لگ رہی۔ اشرافیہ کے مراد جو ان سی ہیں وہ پاکستانی عوام کے لیے گلے میں چھری بن کر چل رہی ہیں، اور یہ بہت مشکل ہو جائے گا عوام کے لیے۔ اب موجودہ بجلی بل کی طرف آتے ہیں تو بجلی کا بل بھی کسی طور پر سستا ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس ٹائم یونٹ جو ہے اس کو کم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں 200 یونٹ تک بجلی بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق 2 کروڑ پر پروٹیکٹڈ صارفین کی 160 سبسڈی دی جائے۔ اس قسم کے جو سے ہیں نا 200 یونٹ بل کس کا آتا ہے؟ کسی کا نہیں آتا۔ وہ تو شاید آج کل جتنی گرمی ہے 400-500 یونٹ جلتے ہیں، 2 پنکھے اور ایک فریج چلانے والا ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے آدمی ہے، جس کے گھر میں اگر ایک پنکھا، ایک کولر اور فریج چل رہا ہو تو اس کے بھی 400 سے 500 یونٹ استعمال ہوتے ہیں، 400 یونٹ استعمال ہوتے ہیں۔ گرمی کی لہر شدید ہے، تو آپ کم سے کم حکومت کو چاہیے کہ جون سی 350 یونٹ پہ جون سا نا یہ لوگوں کو ریلیف دے، اور ان کا جون سا بل کم سے کم کر دے، تاکہ وہ ریلیف میں ان کا یونٹ 10، 15 یا 20 روپے کے اندر رکھیں۔ باقی جو 700، 800 سے اوپر جن کے یونٹ جاتے ہیں 800 سے، ان کے لیے زیادہ چاہے حکومت اس کو کر وہاں سے کور کرے، اور یہ اشرافیہ کے جون سے مفت بجلی وغیرہ سب بند کی جائے تاکہ عوام پر بوجھ نہ پڑے، کیونکہ یہ عوام اگر یہ لوگ سارے بل دے دیں تو بجٹ میں کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ پٹرول ان کا بند کر دیا جائے فوری طور پر۔ اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم جو دودھ ہے پورے پاکستان 200 روپے کلو بک رہا ہے، یہ 160، 170 روپیز بھی بک رہا ہے، مگر وہ سارا کیمیکل والا دودھ ہے، اور وہ ہوتا بھی 800 گرام ہے، اور وہ عام طور پہ لوگوں کی صحت سے کھیل رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اسی طرح دہی جون سا وہ بھی 200 روپے لاہور میں بک رہا ہے، کراچی میں 200 سے اوپر چلا گیا، بلکہ لاہور میں 220 روپے بھی کئی جگہ پر بک رہا ہے جو خالص بیچ رہے ہیں۔ اسی طرح اور دوسری مصنوعات جو سی ہیں، دالیں وغیرہ چیزیں، ان میں کوئی ابھی کمی نہیں ہوئی، اور جو آٹے پہ جو آ رہا ہے آٹا اس ٹائم جو باہر کی گندم کا آ رہا ہے وہ سستا تو ہے، مگر اس کی روٹی پکنی مشکل ہو رہی ہے۔ جو لوکل گندم یہاں کی بیچ رہے ہیں وہاں پر گندم جو سی ہے مہنگی بک رہی ہے، 160 روپے کلو، 150 روپے کلو ہی آٹا مل رہا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا تھا کہ نان 20 روپے کا، 15 روپے کی روٹی، یہ ساری چیزیں فیل ہو گئی ہیں۔ یہاں پر اس ٹائم نان جو سے 25 کا، کلچا 30 روپے کا بک رہا ہے، اور نان بائی ایسوسی ایشن کی طرف سے جو ان کی دھمکیاں چیزیں تھیں وہ کام کر گئی ہیں۔ بجلی اور سوئی گیس کے بل جون سے یہ دونوں ہی جون سے نا یہ عوام کو لے کر بیٹھ رہے ہیں۔ اصل ریلیف یہاں پر دینا ہے اور چیزیں سستی کی جائیں تو پھر عوام کا کچھ ہوگا۔ خاص طور پہ پراپرٹی کا ٹیکس ہے، اس کا بڑا سنا جا رہا ہے کہ پراپرٹی کا بے شمار ٹیکس لگا تو یہاں پہ کئی سرمایہ دار باہر بھاگ جائیں گے، وہ اپنا سرمایہ اکثر لوگ باہر شفٹ کر رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے پراپرٹی اور ان چیزوں میں اب ریلیف دے
ایک فائلر کا یا چیزوں کا جو بھی ہوگا جو بھی ہے اسے دیکھ سوچ سمجھ کر بنائے، نہیں تو اس کے لیے پراپرٹی میں لوگ پیسہ نہیں لگائیں گے، نہ باہر سے آئے گا اوورسیز پاکستانی، اور یہاں کے لوگ وہاں پر پیسہ کما کر یہاں پر پراپرٹیز زیادہ خریدتے ہیں، اور اگر وہ آپ زیادہ ٹیکس لگائیں گے تو وہ بند ہو جائے گا۔ حکومت پہ اس چیز پر ہم دردانہ غور کریں تاکہ اس کاروبار سے بھی لاکھوں افراد منسلک ہیں، تاکہ ان کا بھی روزگار چل سکے۔ السلام علیکم، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے بلیٹن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔